اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو سے ایمان مفصل کے بارے میں خدا پر ایمان کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے واسطے کو چھوڑ کر کوئی انسان اپنی عقل سے خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ قدیم سے قدیم تاریخ کی پرانی سی پرانی قوموں کے جو آثار دیکھے گئے، ان سے معلوم ہوا کہ انسان پیغمبر کے واسطے کو چھوڑ کر اپنی عقل سے کسی بھی زمانہ میں لا الہ الا اللہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا۔ اگر خدا کو مانا بھی ہے تو خدا کے ساتھ بہت سے اور خداؤں کو شامل کر دیا۔ ابھی اسی موضوع پر گفتگو جاری ہے کہ انسان کو جب اور زیادہ علم کی روشنی آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے انتظام میں ایک زبردست قانون اور بڑے ضابطے کی پابندی پائی جاتی ہے۔ ہواؤں کی رفتار، بارش کی آمد، سیاروں کی گردش، فصلوں اور موسموں کے تغیر میں کیسی باقاعدگی ہے، کس طرح بے شمار قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ کیسا زبردست قانون ہے کہ جو وقت جس کام کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، ٹھیک اس وقت پر کائنات کے تمام اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے اشتراک عمل کرتے ہیں۔ انتظام عالم کی یہ ہم آہنگی دیکھ کر مشرک انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک سب سے بڑا خدا بھی ہے جو ان تمام چھوٹے چھوٹے خداؤں پر حکومت کر رہا ہے، ورنہ اگر سب ایک دوسرے سے الگ اور بالکل خود مختار ہوں تو دنیا کا سارا کارخانہ در برہم ہو جائے۔ وہ اس بڑے خدا کو اللہ اور پرمیشور اور خدائے گاہ وغیرہ ناموں سے معصوم کرتا ہے، مگر عبادت میں اس کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو بھی شریک رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدائی بھی دنیاوی بادشاہی کے نمونے پر ہے۔ جس طرح دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے بہت سے وزیر اور محتمد اور ناظم اور دوسرے بااختیار عہدیدار ہوتے ہیں، اسی طرح کائنات میں بھی ایک بڑا خدا ہے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا اس کے ماتحت ہیں۔ جب تک چھوٹے خداؤں کو خوش نہ کیا جائے، بڑے خدا تک رسائی نہ ہو سکے گی۔ اس لیے ان کی عبادت بھی کرو، ان کے آگے ہاتھ بھی پھیلاؤ، ان کی ناراضی سے بھی ڈرو، ان کو بڑے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ اور نظروں اور نیازوں سے انہیں خوش رکھو۔ پھر جب علم میں اور ترقی ہوتی ہے تو خداؤں کی تعداد گھٹنے لگتی ہے۔ جتنے خیالی خدا جاہلوں نے بنا رکھے ہیں، ان میں سے ایک ایک کے متعلق غور سے انسان کو معلوم ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، ہماری ہی طرح کے بندے ہیں، بلکہ ہم سے بھی زیادہ بے بس ہیں۔ اس طرح وہ ان کو چھوڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں صرف ایک خدا رہ جاتا ہے۔ کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ خدا ہماری طرح جسم رکھتا ہے اور ایک جگہ بیٹھا ہوا خدائی کر رہا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ خدا بیوی بچے رکھتا ہے اور انسان کی طرح اس کے ہاں بھی اولاد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کوئی یہ گمان کرتا ہے
کہ خدا انسان کی صورت میں زمین پر اترتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا اس دنیا کے کارخانے کو چلا کر خاموش بیٹھ گیا ہے اور اب کہیں آرام کر رہا ہے۔ کوئی اپنے خیال میں خدا کی ایک صورت تجویز کرتا ہے اور عبادت کے لیے اس صورت کو سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی غلط فہمیاں توحید کا اعتقاد رکھنے کے باوجود انسان کے ذہن میں باقی رہ جاتی ہیں، جن کے سبب سے وہ شرک یا کفر میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ سب جہالت ہے۔ سب سے اوپر لا الہ الا اللہ کا درجہ ہے۔ یہ وہ علم ہے جو خود اللہ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسان کے پاس بھیجا ہے۔ یہی علم سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو دے کر زمین پر اتارا گیا تھا۔ یہی علم حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو دیا گیا تھا۔ پھر اسی علم کو لے کر سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ خالص علم ہے جس میں جہالت کا شائبہ تک نہیں۔ اوپر ہم نے شرک اور بت پرستی اور کفر کی جتنی صورتیں بیان کی ہیں، ان سب میں انسان اسی وجہ سے مبتلا ہوا کہ اس نے پیغمبروں کی تعلیم سے منہ موڑ کر خود اپنے حواس اور اپنی عقل پر بھروسہ کیا۔ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا کہ لا الہ الا اللہ کے جملے میں کتنی بڑی حقیقت ہے۔ شکریہ۔